حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آنے ہی سے ایک مومن کے دل کے اندر ان کی خدمات، ان کا اخلاص، ان کا مرتبہ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور اسلام میں ان کی قدر کس طرح بلند ہے، کم سے کم پڑھا لکھا شخص بھی حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آنے ہی سے اس کے دل میں ایک ٹھنڈک اور آنکھوں میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ برگزیدہ اور معتبر اور باحشمت شخصیت ہیں کہ جن کی قدر اور جن سے محبت اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس اور اسلام کا رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں جن کی شان اور عظمت کو سب سے بڑی بلندی دی گئی جماعت صحابہ کرام میں، وہ حضرت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی مولا مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ترتیب کے ساتھ یہ برگزیدہ ہستی جنہیں ہم خلفائے راشدین قرار دیتے ہیں، دین جن کو خلفائے راشدین قرار دیتا ہے، یہ اسلام میں انبیاء کے بعد، دین متین میں انبیاء کے بعد وہ ہستیاں جو نبی نہیں ہوئی لیکن اپنے عمل اور اپنے تقوی، اپنے طہارت اور اپنے اخلاص سے اور اللہ کو راضی کرنے میں اور اس کے دین کی خدمت میں اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ پھر ان میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ نبوت نہیں ہے، اور نبوت کے علاوہ امت کو ملنے والے تمام کرم و شرف کے اندر سب سے اونچا مقام ان کو حاصل ہوا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت بھی الحمدللہ تعالی قرآن و سنت کی صحیح ترتیب پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی ترتیب پر وہ باقاعدہ طور پر اس کا اظہار جو قرآن و سنت سے دلائل ملتے ہیں اس کو ایک ترتیب میں بیان کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ جماعت صحابہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بزرگی اور یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ آپ کے لیے امت شیخین کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ شیخین، شیخ پیر کو بھی کہتے ہیں، شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں، شیخ بزرگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کی جماعت کا تعارف ہو رہا ہو اور وہاں پر شیخین یعنی تثنیہ، دو شیخ، دو بزرگ، دو اللہ کے ولی، دو برگزیدہ ہستیاں، جب یہ ٹائٹل مطلق بولا جاتا ہے شیخین تو اس سے مراد پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت فاروق اعظم ہوتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ شیخین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، اور جب ختنین کی بات کی جاتی ہے تو ختن کے اندر ختنین میں پہلا نام حضرت عثمان غنی ذو النورین اور پھر دوسرا نام حضرت مولا مرتضی کا ہوتا ہے، اور جب چار خلفاء کہتے ہیں تو اس میں بھی ترتیب پہلے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضی، اور پھر ان کو خلفاء راشدین کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ محرم الحرام کے دروس میں ہم باقاعدہ طور پر، کیونکہ آج صرف ایک تعارف کی نشست ہے اور ابتدائی نشست ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق بھرپور دلائل جو ہیں وہ اس کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔ اب میں صرف زبانی طور پر وہ عقائد بیان کر رہا ہوں جو ان دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین جل وعلا سے طلب فرمایا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب الحازین الرجلین الیک، اے اللہ، رسول کریم نے دعا کی کہ اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، قال وکان احبہما الیہ عمر، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہذا یہ شان و قدر و عظمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جو مستدرک کے اندر صحیح سند کے ساتھ آتی ہے۔
फरमाते हैं वल्लाहि मा इस्तताअना अन नुसल्ली इंदल काबते ज़ाहिरैन हत्ता अस्लमा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्योंकि जब इस्लाम का ऐलान हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था तो उस वक्त कुफार और मुशरिकीन की तरफ से बहुत ज्यादा मुजाहिमत, मुदाखलत और मुखासिमत और झगड़ा था। उस वक्त मुसलमान घरों के अंदर ही नमाज अदा कर रहे थे, बाहर निकलने की इतनी इस्तिताअत, इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वल्लाहि मस्तताअना अन नुसल्ली इंदल काबता, हम में इतनी, अभी हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि हम घरों से निकलकर ऐन काबा बैतुल्लाह के अंदर आए और बैतुल्लाह के अंदर नमाज हम अदा करें। फरमा इतनी इस्तिताअत हमारे अंदर नहीं थी। हत्ता अस्लमा उमर, लेकिन जिस वक्त फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम को कबूल किया, उस वक्त इस्लाम को वो नुसरत और शान हासिल हुई कि मुसलमानों ने पहली दफा घरों से निकलकर काबतुल्लाह के अंदर नमाज को अदा किया। ये फारूक आजम के जरिए इस्लाम को जो तकवीयत और हिम्मत और मकाम हासिल हुआ वो यहां पर जिक्र किया गया। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम लाया तो अपने इस्लाम को पोशीदा नहीं रखा, बल्कि जाकर अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी, जो वो दरवाजे से बाहर निकला, क्योंकि वो चाहता था कि आपके जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जब आपने इस्लाम कबूल किया तो लौट कर जब आप गए, उसी वक्त आपने ये बात सरकार की मौजूदगी में की कि या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं? हुजूर ने फरमाया हाँ हम हक पर हैं। फरमा हमारी बातें सच नहीं? फरमाया हुजूर ने फरमाया हमारी बातें सच हैं। तो फरमाया फिर हम घरों के अंदर नमाजें क्यों पढ़ें? हम ऐलानिया तौर पर काबतुल्लाह के अंदर जाकर नमाज पढ़ेंगे जो अल्लाह का घर है। ये इब्तिदाई तौर पर आपने ईमान का मुकम्मल मुजाहिरा किया, फिर आपकी शहादत तक ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये इस्तिकामत और इस्लाम की बुलंदी, इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की सच्चाई के लिए आपकी जिंदगी वफात तक इस रोशन पहलू के साथ रोशन रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने कहीं पर खबती दिखाई हो, कहीं पर आप झुक गए हो। तमाम गज़वात के अंदर आपने शिरकत की है, बल्कि नहजुल बलागा के अंदर दूसरे हजरात भी इस बात को लिखते हैं कि जब फारस की जंग शुरू हुई थी हजरत फारूक आजम के दौर में तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने पहला यह मुकाबला था पर्शियनों के साथ, पारसियों के साथ, फारसियों के साथ, अहले फारस के साथ, अहले अरब का। मुसलमानों को उस वक्त बड़ा नफसियाती दबाव भी था कि वो किसरा और उसकी पूरी सल्तनत न जाने किस जोर के साथ मुसलमानों पर हमला अवर होगी। तो सैयदना फारूक आजम की जो मजलिस शूरा थी उसके अंदर हजरत शेर खुदा हजरत मौला मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को एक बुनियादी हैसियत हासिल थी। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने हजरत मौला मुर्तजा रदी अल्लाह ताला से यह कहा कि मेरा दिल यह चाहता है कि मैं भी इस लश्कर के साथ शामिल होकर इसकी कमांड को संभालते हुए यहां से निकलूं और फारस की उस जंग के अंदर मैं भी अपना किरदार अदा करूं और पहली सफ में आकर मैं लश्कर की ताईद, उनकी तवानाई, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं मदीने से निकलकर मैं फारस जाऊं और इस खतरनाक किस्म की जंग के अंदर मैं शरीक होकर इस्लाम के झंडे को संभालूं। तो उस वक्त हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया कि नहीं, आप उसकी क़यादत ना संभालें, आप आगे ना आए, आप मिसले कुतुब के हैं, आप इसी मदीने के अंदर मौजूद रहिए और यहीं से इस्लाम के दुश्मनों को मल कर रख दीजिए। हजरत सैयदना मौला मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने सैयदना फारूक आजम को कुतुब के लफ्ज से याद किया, बड़े काफ के साथ और तोते वाला ता, कुतुब। या अरबी जबान में कुतुब का लफ्ज असल में उस मेख, उस कील को कहा जाता है कि जब दरिया के किनारे के ऊपर चक्की बनी हुई होती है और पानी का जोर जब चक्की के पत्थर पर लगता है तो चक्की पानी के जोर से घूमना शुरू होती है और चक्की के अंदर एक पत्थर नीचे होता है, एक पत्थर ऊपर होता है और ऊपर वाले पत्थर में एक सुराख होता है जिससे दाने डाले जाते हैं और वो नीचे वाली जो चक्की है उस पर जब वो पहुंचते हैं तो ऊपर वाला पत्थर उसको पीसता है और आटा बनाता है। लेकिन ये दोनों पत्थर जो है बिल्कुल बराबर रहें और जरा भी अगर ये हट जाएंगे तो चक्की का बैलेंस कट जाएगा और पत्थर टूट जाएगा। तो ये दोनों जो बराबर पत्थर अपनी जगह पर जमे रहते हैं उसको जमा कर रखने वाली वो कील होती है, वो मेख होती है कि जो ऊपर वाले पत्थर के अंदर गाड़ दी जाती है, जो नीचे वाले पत्थर तक आती है और वो दोनों पत्थरों को अपने मुहाजा, अपने गोया के दरमियान से हटने नहीं देती, उसको कहते हैं कुतुब।
یعنی مرکزی وہی میخ ہے. اگر اس میخ کو نکال دیا جائے تو مانا کہ پیس تو پتھر ہی رہا ہے, مانا کہ ساری طاقت پتھر ہی کی ہے, لیکن پتھر سے وہ کام لینا اور دونوں پتھروں کو بالکل برابر رکھنا, یہ مرکزیت اس کیل کو حاصل ہے, اس میخ کو حاصل ہے جس کو عربی زبان میں قطب کہا جاتا ہے. تو سرکار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار فاروق اعظم سے فرمایا آپ کی مثال, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرانا دور ہے, چکیوں کا وہ نظام تھا, تو کسی شے سے, کیونکہ حضرت علی المرتضی افصح العرب ہے, عرب میں آپ کی عربیت اور آپ کی ذہانت کا توتی بولتا ہے, تو آپ نے حضرت فاروق اعظم کی جرت, بہادری, استقامت, جدت فکری اور آپ کی حکمرانی کی جو صلاحیت ہے اس کو جس چیز سے تشبیہ دی ہے وہ نہ تلوار سے دی, نہ چاقو سے دی, نہ کسی لشکر سے دی. فرمایا آپ کی مثال قطب کی ہے, اس لیے کہ لشکر ہو یا تلوار ہو اس کی مثال تو اس پتھر کے ہے جو دشمن سے مقابلہ کرے گی, لیکن ان دونوں پتھروں کو جو برقرار رکھتی ہے اور ان سے صحیح کام لیتی ہے وہ تو وہ میخ ہے, وہ کیل ہے جس کو عربی زبان میں قطب کہا جاتا ہے. تو سرکار فاروق اعظم کی جو عظمت تھی اس کو کمال درجے پر حضرت شیر خدا بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ لشکر میں شریک ہو کر لشکر کا حصہ نہ بنیے, اس کی کمانڈ کی طرف نہ آئیے, بلکہ مدینے میں رہ کر اپنے مشورے اور آپ کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور آپ کے نام ہی کا جو دبدبا اور جو جرت مشرکین کے اوپر طاری ہے, تو آپ مدینے کے اندر رہیے, آپ مثل قطب ہیں, یعنی اس میخ کے برابر ہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ اسلام کے لشکر سے کفر کی زمین کو مسل کر رکھ سکتے ہیں. یہ آج بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. مانا کہ وہ کتاب ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے, ہم اس کتاب کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے, لیکن جو صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں ان کے نزدیک یہ حجت ہے. اب بعد میں ان کے شارحین چاہیں جتنا ڈرامہ کریں کہ نہیں اس سے مراد یہ تھا, فلانا تھا, ڈھمکانا تھا, تو ہم نے کہا تمہارے فلانے ڈھمکانے کی ضرورت نہیں, جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے متن وہ وہاں پر واضح ہے کہ جو سرکار مولا مرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی جرت و صلابت پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ مثل قطب ہیں. اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی, ہم میں استطاعت نہیں تھی, یہ حالات نہیں تھے کہ ہم وہاں سے اٹھ کر کعبہ شریف میں جاتے اور وہاں پر نماز ادا کرتے, لیکن سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کے ساتھ یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی. حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے اتنا روشن ایمان عطا فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپایا نہیں ہے. جیسے ایمان لائے ہیں تو سامنے کفر میں ہزاروں لوگ موجود تھے, تو آپ نے ان کے کفر کا سرغنہ, آپ ذرا ان کے ایمان کی چاشنی کو دیکھیے اور حضرت فاروق اعظم کی ایمان کی صداقت کو دیکھیے. یہ نہیں ہے کہ بین المسلمین والی کانفرنس کر کے سنیوں کے ساتھ سنی بن جاؤ تو پھر الگ ہو کر جائے بکواس کرو. فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے اندھیرے میں بھی حق بولا, اجالے میں بھی حق بولا. جب آپ اسلام لے کر آئیں, کیونکہ سچوں کو سمجھنے کے لیے بندے کو خود سچا ہونا چاہیے, با کردار کو سمجھنے کے لیے بندے کو خود حیادار ہونا چاہیے. ایک مکار مجوسی کیا جانے سچوں کی کیا قدر ہے, تو ایک مکار مجوسی کیا جانے کہ فاروق اعظم کی عدالت اور عظمت کیا ہے. وہ باغ کا چکر, تو کبھی فلانے کا چکر, تو کبھی گندم کا چکر, تو کبھی دروازے کا چکر, اس قسم کی اٹھ پٹانگ جو ہے وہ پھول جھڑیاں چھوڑ کر سچوں کی عدالت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثبوت دیتے ہیں کہ کمینے کبھی بھی عزت والوں کی قدر کو نہیں جانتے. جو اللہ رب العالمین نے ان کو عزت, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے اور رسول کے صحابہ اور امت کے لیے, لیکن منافقین اس عزت کو نہیں جانتے. سرکار فاروق اعظم کا ایمان اتنا روشن اور واضح ہے, ابو جہل نے آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے جا کر نبی پاک کو نقصان پہنچانا ہے, لیکن یہاں سے جناب سید عالم کی زبان سے دعا نکل چکی تھی. یعنی فاروق اعظم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. اللہ رب العالمین جل والا سے حضور سید عالم نے فاروق اعظم کو مانگا ہے کہ اللہ مجھے عمر دے دے اور عمر کے ذریعے میرے دین کی مدد فرما. اور جب سرکار فاروق اعظم اسلام لے کر آئے, اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس طرف آپ آ رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کوئی صفا پر جس مکان میں حضور تشریف فرما تھے وہاں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں, تو بظاہر بڑی تشویش پھیل گئی کہ عمر تو بڑے سخت ارادے سے آ رہے ہیں, تو ہم چند لوگ جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ہیں, اور عمر کی جو ہے کہ وہ ایک عمر کے مرتبے کا جو ایک ہنگامہ ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح تھا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, عمر آئے تو اس سے کچھ نہ کہنا, میری طرف آنے دینا. حضرت سید الشہداء نے دروازہ کھول دیا جو آپ سے 3 یا 5 دن پہلے اسلام لائے تھے. اور جب حضرت فاروق اعظم دروازے کے اندر آئے تو حضرت حمزہ نے اشارہ کیا کہ سرکار وہاں تشریف فرمائے. تو جب وہ اندر آئے تو سرکار کریم نے ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور جھٹک کر کہا کہ یا اللہ عمر کے دل میں جتنی تاریکی اور جتنی پلیتی ہے سب کو نکال دے.
اور اس کو ایمان اور نور میں تبدیل فرما دے. یہ کہنا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کی پیشانی جو کسی ہوئی تھی وہ جھک گئی اور آپ زمین پر گھٹنے کے بل گر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ کس کو پتا کہ سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا؟ یہ تو گنتی کہ جو وہاں پر صحابہ کرام جو چند موجود تھے انہی کو پتا تھا، لیکن جس دشمن نے بھیجا تھا ان کو تو نہیں پتا تھا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ایمان ادھر چھپا دیا جاتا کہ ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں، کچھ نہیں، ان کے ساتھ بھی رہوں گا، آپ کے ساتھ بھی رہوں گا، راز لاتا رہوں گا. نہیں، اسی وقت آپ لوٹے ہیں اور لوٹ کر آپ نے جا کر ابو جہل جس نے جو شرارتوں کے اندر قریش کا سردار تھا اور حضور سید عالم کا سخت دشمن تھا، میں صرف آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی ایمان کی کیفیت پر. یہ اپنے اوپر طاری کر کے آپ دیکھیں کہ جب سارا محلہ آپ کا دشمن ہو، جان لینے والا ہو اور آپ ایسی شخصیت کے ساتھ جڑنا چاہے، کبھی نہیں جڑیں گے آپ، کیونکہ آپ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، آپ کے کاروبار ہیں. وہ کہیں گے اندھیرے رات میں کبھی میسج پر بات ہو جائے گی، کبھی تیسرے علاقے میں مل کر بات کر لیں گے، لیکن اس علاقے میں ہم بات نہیں کر سکتے، نہ جانے میرے گھر کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے، آپ وہاں سے لوٹ کر یہ نہیں کہ گھر میں چلے گئے، بلکہ علل اعلان جا کر آپ نے ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اور ابو جہل نے جب دروازہ کھولا ہے تو وہ سمجھا کہ شاید آپ میرے مطلب کا کام کرائے اور حضور سید عالم کو معاذ اللہ علیہ باللہ کو نقصان پہنچائے. تو دروازہ جب کھلا تو ابو جہل نے خوشی خوشی کہا ہاں عمر کیا ہوا؟ فرما میں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ کس کے کفر کے سرغنے کے سامنے اعلان ہو رہا ہے؟ فرما میں نے اسلام قبول کر لیا. اور وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک شخص مکہ کے اندر بڑا مشہور تھا اور پیٹ کا ہلکا تھا، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، اس کو ایک بات بتا دو تو جب تک وہ 10 بندوں کو نہ بتائے تو اس کو سکون نہیں آتا. فاروق اعظم نے ایک تو اس کے گھر میں جا کر بات بتائی، پھر دل میں خیال یہ آیا کہ ابو جہل شاید اسلام کی عظمت ظاہر نہ ہو جائے، اس بات کو پی جائے، کسی کو بتائے نہ اور یہ بات اسی تک رہ جائے، جبکہ اصل بندہ تھا. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ بات یہ اپنے دل میں نہ رکھ لے تاکہ اس کی صفوں کے اندر کمزوری نہ آ جائے کہ ہمارا سب سے بڑا آدمی چلا گیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم وہاں سے لوٹ کر آئے اور آپ نے اس شخص کو تلاش کر کے بلایا اور اس کو کچھ پیسہ دیا اور اس کو کہا تمہیں میں ایک پتے کی بات بتاؤں، بتانا کسی کو نہیں، ایک پتے کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، بتانا کس کو نہیں. اس نے کہا بتاؤ. فرما میں نے جناب سید عالم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے بتوں پر لعنت بھیجی ہے، میں نے شرک پر لعنت بھیجی ہے اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. یہ جملہ جب کہا تو اب اس بندے نے جناب جو کہ سارے مکے کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا، کیونکہ حضرت عمر طاقت اور ہمت کے اندر سب سے بڑی شخصیت تھی. عرب کے اندر جب میلہ لگتا تھا جناب کشتیوں کا، تو یہ شبلی نے بھی اس بات کو لکھا، دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ 8 سال تک اس میلے کے اندر کشتی کے چیمپئن رہے آپ. تو آپ کی طاقت اور شہرت کا ایک غلغلہ تھا. اور قریش مکہ کے آپ سفیر تھے. سفیر سے مراد ایمبیسڈر، یعنی ایک ملک والا دوسرے ملک کے پاس. تو سفیر جو ہوتا ہے وہ ساری قوم کی عقل ہوتا ہے، سارے قوم کا اعتماد ہوتا ہے، ساری قوم ہوتا ہے. سفیر کی غلطی سارے قوم کی غلطی، کیونکہ وہ سفیر ہوتا ہے دوسرے ملک کے لیے. تو قریش کا جو سفیر تھا جو دیگر قبائل کے ساتھ قریش کے معاشی سیاسی مسائل پر وہ تبادلہ خیال کرتا تھا، وہ منصب حضرت فاروق اعظم کا تھا. یعنی پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم بے پڑھے لکھے نہیں، عرب کے اندر وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلا لکھنا اور پڑھنا سیکھا ان میں فاروق اعظم کا نام آتا تھا. تو حضرت فاروق اعظم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. اور قریش جو انتہائی حساس قوم تھی اس قبیلے کے آپ سفیر بھی تھے. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک جواب تو مشرکین اور جاہل اسلام دشمنوں کو پہنچا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ بدو دیہاتی لوگوں نے حضور پر ایمان لایا. تو یہاں پر ایمان لانے والا پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہے جو مکہ کے سب سے بڑے بیپاریوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر جس کی عزت اور وقار موجود ہے. ایک وہ شخص جناب سید عالم پر ایمان لا رہا ہے. سیدنا عثمان غنی پانچویں بندے ایمان لا رہے ہیں. اور سیدنا عثمان غنی کا اعتماد اور سیدنا عثمان غنی کی شرافت، ان کی حیا، ان کا مال اسلام لانے سے پہلے بھی اتنا روشن تھا. اس لیے حضور نے صلح حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ تم اکیلے جا کر مشرکین مکہ سے بات کر کے آؤ. یعنی مشرکین مکہ پر حضرت عثمان کا مالی احسان اتنا تھا کہ حضور کا اعتماد تھا کہ ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. تو آپ حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیے، پھر سیدنا عمر کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو سفیر قریش ہیں اور قریش میں پڑھی لکھی شخصیت ہے، با اعتماد شخصیت ہے، ان کے سیاسی اور سماجی مسائل کے ترجمان ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس بات کو پتا چلا
کہ اسلام لانے والے بھیڑ چال چلنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کی اعلیٰ اقدار رکھنے والی شخصیات تھی، اور جنہوں نے اسلام لایا سوچ بچار سے لایا ہے، اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس مال و دولت تھی، اسلام کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں تھی، تو یہ مال و دولت کے لیے تو اسلام نہیں لائے، کیونکہ ان کے پاس تو سفارت کا منصب بھی تھا، مال بھی تھا، بیپاری بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ حضور سید عالم کے پاس نہ قریش کی حکومت تھی، نہ بظاہر مال تھا، نہ کچھ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے رافضی جو اپنی قبر کو منہ کی طرح کالا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ پیسے کے لیے ایمان لے کر آئے، تو ہم کہتے ہیں کالے وہ پیسے کے لیے ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ پیسہ تو ان کے گھروں میں بھرا پڑا تھا، پیسہ نہیں تھا تو بظاہر اسلام کے پاس نہیں تھا۔ سب دنیاوی اسٹیٹس اور مراتب ہونے کے باوجود جناب سید عالم کو اکیلا پا کر اسلام لانا یہ مال کے لیے نہیں تھا، یہ دل سے تھا۔ کالا تھوک رہا ہے چاند پر، اور آپ جانتے ہیں جب چاند پر تھوکا جائے تو تھوک کہاں گرتا ہے؟ منہ پر۔ کہاں گرتا ہے جی؟ تو کالا مجوسی اعتراض کر کے اپنی منہ کو کالا کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے، اور یہاں پر ڈرامہ کرتا ہے ہم فدق کی بحث چھوڑیں گے۔ میں نے کہا ہم تو آستینیں اٹھا کر تیار بیٹھے ہیں کہ تم اپنا جھوٹ لاؤ تاکہ ہم کو بتائیں عوام کو کہ تم کتنے بڑے کذاب ہو۔ من کنتم مولا سے جو تم غلط مطلب اخذ کرنا چاہتے ہو، یا دروازے والی کہانی اور فلمیں ڈرامے انڈین فلمیں جو تم لانا چاہتے ہو، یہ لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ پتا چل جائے کہ بلی مکمل تھیلے سے باہر آ جائے۔ تو میرے دوستو بزرگ، یہ سرکار فاروق اعظم کی زندگی ہی ان کے صداقت کی دلیل۔ کس طرح ابو جہل کو جواب دیا، کس طرح قریش کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور یہ کنگلا اور فارغ آدمی نہیں آ رہا ہے، یہ قریش کا سفیر آ رہا ہے جس کو مال و زر سب موجود ہے، اور جب یہ جا رہا ہے جناب سید عالم کے پاس، اس وقت مسلمانوں پر بظاہر ایک خوف ہے، اور وہ کمرے کے اندر بند ہے، اور اسلام کے پاس اتنا مال و پیسہ نہیں ہے۔ لیکن جس وقت عثمان غنی مل رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مل رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو کم وسائل پایا تو ختیجہ اور ابو بکر تمہیں دے کر تمہیں غنی کر دیا۔ یہ قرآن نے ذکر کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو کثرت عیال، کثیر المشاغل، کثیر المقاصد پایا، اور اس کے لیے ظاہری مال کی ضرورت تھی۔ فَأَغْنَا، ہم نے ختیجہ کو تمہارے عقد میں دیا، اور ابو بکر جیسے غنی شخص کو تمہارے ساتھ جوڑا کہ جس کے مال کے ذریعے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق کے مال کے ذریعے حبیب آپ کے دین کا کام چلا، اور یہ عالم اسباب ہے۔ فرمایا آپ کے لیے ہم نے مال کو قریب کیا، مال اگر پہلے سے آپ کو دے دیا جاتا تو آپ کی نبوت پر سوال کھڑا ہوتا کہ شاید لوگ جو اسلام لا رہے ہیں وہ مال کو دیکھ کر لا رہے ہیں۔ فرمایا آپ کو تو ہم نے کوثر دیا ہے، اصل مال آپ کو دیا ہے، اصلی شہرت آپ کو دی ہے، اصل کمال آپ کو دیا ہے، لیکن اس کا اظہار ہم کبھی ابو بکر کی صورت میں کرائیں گے، کبھی علی کی صورت میں کرائیں گے، کبھی عمر کی صورت میں کرائیں گے، کبھی عثمان کی صورت میں کرائیں گے۔ اگر پہلے ہی سے مال بظاہر نظر آتا تو لوگ کہتے دیکھو وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں وہ مویشیوں کو دیکھ کر لے آئے، وہ اونٹوں کو دیکھ کر لے آئے، وہ زمینوں کو دیکھ کر لے آئے، وہ مالوں کو دیکھ کر لے آئے۔ فرمایا حبیب ہم نے بظاہر مال کو آپ کے لیے ظاہر نہیں کیا، لیکن مالوں کی کنجیاں ہم نے آپ کو دی ہے، اس لیے اب وہ جو کوثر ہم نے آپ کو دیا ہے جو مال کی کثرت ہے، اس کوثر کا اظہار ابو بکر کے ذریعے ہو رہا ہے، حضرت ختیجہ کے ذریعے ہو رہا ہے، مولا کائنات کے ذریعے اس علم و جرت کا اظہار ہو رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ عقل سے ذرا ایک عقل مند آدمی بھی غور کر سکتا ہے کہ جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ دنیا تھی، گھر بھی تھا، بار بھی تھا، بال بچے بھی تھے، مال بھی تھا، سب کچھ تھا۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھیے آپ، سب کچھ تھا، مکے کے سب سے بڑے بیپاری تھے، لیکن ہجرت کے جب وہ جا رہے تھے تو مکے کے بارڈر پر مشرکین نے ان کو روکا کہ کمایا ہمارے محلے سے، دکانیں ہمارے علاقے سے بنائی، بازار ہمارے علاقے سے بنائے، اب مدینے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا چاہتے کیا ہو؟ مدینے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے آقا نے مکہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں جا سکتے تم۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مال کا ڈر دکھا کر ہم صہیب رومی کو روک دیں مکے میں، کیونکہ مشرکین چاہتے تھے کہ مکے والے مدینے نہ چلے جائیں، اس لیے کہ مکے والے پہلے سے اتنے مخلص اور جرت مند ہیں، اگر یہ مدینے میں جا کر ان کے ساتھ مل گئے تو طاقت دو گنا زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں تو پورا اسکوپ ہے، پورا ایک پھیلاوا وسیع منظر ہے، اور لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو مکہ کے مشرکین ہجرت سے روکتے اس لیے تھے کہ یہ جو اصل لوگ جو پہلے مشکل دور میں تیار ہوئے ہیں ان کو ان کے ساتھ جڑنے نہ دو، کیونکہ مدینے کا دور تو اب آسانی کا ہے، اب تو وہ مکہ مدینے سے باہر کے لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جرت مند لوگ جا کر مل جائیں گے تو طاقت 100 گنا زیادہ رفتار میں آگے بڑھ جائے گی، اس لیے وہ ہجرت سے روک رہے تھے۔
اس لیے وہ حضور کو اس لیے روک رہے تھے کہ تاکہ اسی گھٹے ہوئے ماحول میں سب رہیں، ان کو کشادگی سکون نہ ملے، تاکہ یہ اپنے کام کو بڑھا نہ سکے، اس لیے وہ مکے میں روک رہے تھے۔ سرکار جب چلے گئے صحابہ کو بھی اس لیے روک رہے تھے تاکہ ان کو آسانی نہ مل جائے، راحت ہمیشہ ان کو جان کا خطرہ رہے، پریشانیاں رہیں، اور یہ مکے کے اندر اس اذیت کی زندگی میں گھٹ گھٹ کر نفسیات میں ادھر ہی بند رہے۔ لیکن جب حضرت صہیب رومی پہنچتے ہیں، بات کو میں سمیٹتا ہوں، تو آپ دیکھیے حضرت صہیب رومی جب جا رہے ہیں تو مکہ کے بارڈر پر ایک بیپاری کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی جائیداد ہوتی ہے، بڑی محنت و مشقت سے وہ کماتا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا چاہتے کیا ہو، جاؤں گا تو میں مدینے ضرور۔ تو کہا پھر ایسا کرو اپنی وہ فلاں قیمتی بازار کی دکانیں ہمیں دے دو، فرما دے دیا۔ کہا وہ باغ دے دو، کا دے دیا۔ کہا وہ کنواں جو میٹھے پانی کا ہے، کیونکہ اس وقت قیمتی چیزیں ایسٹس یہی تھے، کہا وہ میٹھا پانی کا کنواں وہ دے دو، فرما دے دیا۔ وہ سب مشورہ کرنے لگے یہ بندہ کسی پر رکتا ہی نہیں، یعنی جتنی جائیدادیں اتنی ہیں، اس طرح ہمارے مکہ کے 100 بیپاری جمع کرو تو 100 بندوں کی بنتی ہے، اس اکیلے کتنی ہے؟ اور جو قیمتی سے قیمتی چیز پوچھتے ہیں وہ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جو لسٹ ان کے پاس تھی ساری جائیداد بولتے رہے، اور صہیب رومی کہتے رہے میں نے دے دی، میں نے دے دی، میں نے دے دی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر ایک قیمتی رومال تھا، کیونکہ آپ بیپاری تھے، تاجر تھے، وہ تک چھین لیا، پاؤں کے جوتے تک لے لیے، فرمایا جاؤ اب کیا کرے گا؟ فرمایا اب بھی مدینے جاؤں گا۔ اور وہ شخص جو اس دور میں کروڑوں پتی، یعنی آپ دیکھیے لاکھوں دراہم کا مالک تھا، بالکل کلاش اور تنہا ہو گیا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ صہیب سب لٹا کر آیا ہے، زندگی بھر کی ساری کمائی کو لٹا کر آیا، بھی برہنہ پاؤں، جوتے بھی چھوڑ دیے، جوتے بھی چھین لیے، سر سے رومال بھی لے لیا، ہاتھ میں ایک قیمتی رسی تھی وہ بھی لے لی، فرمایا سب چھوڑ کر آیا۔ تو جب دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو سرکار کریم مسکرا کر فرما رہے تھے صہیب پھر بھی تو نے سب کچھ دے کر سودا بڑا خرید لیا ہے، سودا بڑا خرید لیا ہے، سودا تو نے بڑا خرید لیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جرت ہے، ایک مجوسی کالا کیا جانے، جس کی اتحاد بین المسلمین بھی پیسے کے لیے، جس کا جینا بھی پیسے کے لیے، وہ کیا جانے ایسے مخلص لوگوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جناب اگر اپنی مجلسوں کو تم ایمان کے نور سے روشن کرنا چاہتے ہو اور دلوں سے اگر تم غم نکالنا چاہتے ہو تو فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی۔ جب تمہارے گھروں کے اندر بوریت ہو جائے اور تمہارے دلوں میں خفقان آ جائے، تمہاری نفسیاتی پریشانیاں خواہ کی بڑھ جائیں اور تمہیں دل کا قرار اور دل کا سکون نہ ہو، اور لوگوں سے تم پوچھو یار آج دل بڑا پریشان ہے، قرار نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں ناگہانی کوئی خوف ہے یا آج سکون نہیں ہے، تو حضرت امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ حضور سید عالم کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جس کو ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر نقل کیا۔ جملہ سنی اور کتنا بڑا وظیفہ ہے، فرمایا، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ فرمایا کان یقول زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تم میں خفقان ہو اور تم میں نا امیدی بڑھ جائے یا خوف کسی ناگہانی چیز کا آ جائے، تو پھر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی مجلسوں کو مزین کرو اور اپنے دلوں کو سکون دو، تو فرمایا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام۔ فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو اور اپنی مجلسوں میں فاروق اعظم کا ذکر کرو، کیونکہ حضور کی محبت ایمان کو لاتی ہے اور عمر کی یاد جرت، ایثار، قربانی، حقانیت اور اخلاص کو لے کر آتی۔ اللہ رب العالمین سرکار فاروق اعظم کی تربت مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرما۔ 23 ہجری بروز بدھ حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا ابو لؤلؤ مجوسی نے، اور 4 دن اور ایک روایت کے مطابق 3 دن آپ اسی زخم کی حالت کے اندر رہے، اور محرم الحرام کی جو چاند رات تھی اس میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی مزار مقدسہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھا گیا۔ اس لیے مسلمان 1 محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کالا زمین پیٹتا ہے اور تفضیلی منہ پیٹتے ہیں، اور ماتم کا سما فیس بک پر بنا ہوتا ہے۔ 1 محرم کی مجلس جو ہے یوم فاروق اعظم کی، یہ امام حسین کے خلاف بغاوت ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہم تو 10 محرم کو بھی فاروق اعظم کا یوم کرتے ہیں، ہم تو ذکر حسین میں بھی فاروق اعظم کا یوم کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا نہیں تھا
کہ حسین کی کیا عظمت ہے، دنیا کو عظمت حسین جس بندے نے بتائی ہے اسی کا نام فاروق اعظم ہے رضی اللہ۔ یہ کہاں مقابلہ ہے، اس میں کون سا نقصان ہے، اس میں کون سا ذہنی کھچاؤ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک کر دیا جائے محرم کے مہینوں میں تو کان کھول کے سن لو، اہل بیت کی محبت اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک صحابہ کی عزت نہ کی جائے، اور صحابہ کی عزت کا اعلان اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ تو قربان جائیے اہل سنت سے کہ جن کے دلوں کے اندر احترام اہل بیت بھی ہے اور احترام صحابہ بھی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، فاروق اعظم کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شانوں سے اپنے فیس بک، اپنے سوشل جو آپ کے نیٹ ورک ہے یا آپ کے گھر کا جو ماحول ہے یا دوستوں کا جو ماحول ہے، کیونکہ یہ دن سرکار فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کی محبت ہی بندے کے اندر جرت، کردار، حقانیت کو پیدا کرتی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، محبوب اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ مسلمان آپ کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے ان دشمنوں کے مقابلے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین کی جماعت کافی ہے۔ یہ آیت کب اتری ہے کہ سرکار فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے قرآن نے حضور کو ڈھارس دی اور فرمایا حبیب گھبرانا نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کی کفایت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی؟ فرما عمر تجھے دے دیا ہے نا، یہی اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہی اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سرکار دو عالم کے صحابی اور اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، بڑی امانت کے ساتھ، بڑی صداقت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس مہینے کا ادب کیجئے۔ احسال ثواب شہداء کربلا، صحابہ کرام کی طرف کیجئے، درود پاک، تسبیحات، تحلیلات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تو ہمیشہ نمازوں کی پابندی، لیکن ان مہینوں کے احترام میں تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، تشریحات اور وہ مجالس، وہ ذکر جہاں صحابہ اہل بیت کا ذکر ہو، قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اس مہینے کے احترام میں اپنے آپ کو مشروط رکھیے اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو منفی ایکٹیویٹیز میں ہو، امت کو بانٹنے کے لیے ہو، انتشار کے لیے ہو۔ ہاں علماء جو بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کہیں سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کا جواب دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیونکہ نہیں یعنی منکر بھی خیر کے حکم میں ہے۔ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین کی مجالس کو منعقد کریں، فاروق اعظم صحابہ کرام کے ذکر کی مجالس کو منعقد کریں۔ یوں بھی ڈرامے، فلمیں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں لانا ممنوع ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینوں کے اندر آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہے وہ قرآن و سنت، ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین یہی ذکر ہمارے لیے قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔